بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے قربانی کی پابندیاں مثلاً بال نہ کٹوانا، ناخن نہ کٹوانا وغیرہ صرف گھر کے سربراہ پر لازم ہے یا تمام گھر والوں پر؟ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ میں ساتھ ملا دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جو یہ پابندی ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے وہ اپنے سر کے بال، مونچھوں کے بال، داڑھی کے بال، زیر ناف بال اور پورے وجود کے بال نہیں اتار سکتا، اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا، نہ ہاتھوں کے اور نہ پاؤں کے۔ اگر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور یہ پابندی کب تک ہے؟ جب تک وہ قربانی نہیں کر لیتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دوسرے دن قربانی کرتا ہے تو اس کی پابندی دوسرے دن تک چلی جاتی ہے، اگر وہ تیسرے دن کرتا ہے تو تیسرے دن تک چلی جاتی ہے۔ یعنی جس شخص نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ قربانی کرنے والا شخص یکم ذوالحجہ سے لے کر چاند کے طلوع ہونے سے لے کر وہ اپنی قربانی کرنے تک بال نہیں کٹوائے گا، ناخن نہیں تراشے گا۔ اور یہی پابندی پورے اہل خانہ پر ہے، پورے اہل خانہ پر ہے۔ جس کی طرف سے بھی قربانی کرنی ہے سب کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ بال نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں تراشیں گے۔ مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سبھی اس میں شامل ہیں۔ اور یہ اس وقت تک پابندی ہے جس وقت تک قربانی نہیں کی جاتی۔ بعض لوگ عید نماز پڑھنے کے بعد فوراً یہ کاٹ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قربانی تک یہ لازم ہے۔ اگر کسی نے حصہ ڈالا ہوا ہے تو جب تک وہ جانور قربان نہیں ہوگا تب تک یہ پابندی پورے اہل خانہ پر لگی رہے گی۔ اب اسی کا دوسرا حصہ، اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر رہا، استطاعت نہیں ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ مشہور یہ ہے کہ وہ بھی ان 10 دنوں میں بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، عید نماز پڑھنے کے بعد وہ کاٹے گا تو اس کو ثواب قربانی کا مل جائے گا۔ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس قربان کرنے کے لیے صرف ایک بکری ہے، دودھ والی بکری، جس کا دودھ ہم اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، تو کیا میں اس دودھ والی بکری کو بھی قربان کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اپنی بیوی کا، بچوں کا، گھر والوں کا خیال رکھتے ہوئے ایسے نہ کر، تو ایسے کرنا، عید نماز پڑھنے کے بعد اپنے سر کے بال، مونچھوں کے بال، بغلوں کے بال، زیر ناف بال، یہ سارے بال اتار دینا اور اپنے ناخن تراش لینا۔ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ، اللہ تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھے پوری قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو عید والے دن 10 ذوالحجہ کو عید کی نماز کے بعد یہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے اوپر پہلے 9 دن میں کاٹنے یا نہ کاٹنے کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے، جو مشہور تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جس نے قربانی کرنی ہے اس کے اوپر قربانی کرنے تک پابندی ہے کہ وہ نہ کاٹے۔ قربانی کرنے کے بعد اس کے لیے اجازت ہے فوراً کاٹے یا نہ کاٹے، یہ نہیں کہ وہ ضرور کاٹے۔ یعنی جس نے کرنی ہے اس پر پہلے پابندی ہے، قربانی کرنے کے بعد اس کی پابندی ختم، اب اس کو کاٹنا ضروری نہیں۔ اور جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے ثواب لینے کے لیے عید کی نماز کے بعد کاٹنا پڑے گا، اس کے لیے پہلے کوئی پابندی نہیں۔ یہ دونوں کی پابندی کا فرق سمجھ لیں۔ جس نے کرنی ہے قربانی اس کے لیے پہلے ہے کہ نہ کاٹے، بعد میں مرضی ہے کاٹے یا نہ کاٹے۔ اور جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے پہلے کوئی پابندی نہیں، چاہے کاٹے چاہے نہ کاٹے۔ وہ عید نماز پڑھنے کے بعد اگر تراش لیتا ہے اور کاٹ لیتا ہے تو اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کسی شخص نے 2 یا 3 قربانیاں کرنی ہیں اور اس کا ارادہ ہے کہ ایک دن ایک کر لی جائے، دوسرے دن دوسری کر لی جائے، تیسرے دن تیسری کر لی جائے، تو کیا وہ پہلے دن کی قربانی کر کے اپنے بال اور ناخن وغیرہ تراش سکتا ہے؟ جی ہاں، جب اس نے ایک قربانی کر لی نا تو اب اس کی پابندی ختم ہوگی۔
چاہے اس نے بعد میں دوسری تیسری قربانی کرنی بھی ہو تو ایک قربانی کر لینے کے بعد اس کی یہ پابندی ختم ہو جائے گی. اب وہ بال تراش سکتا ہے, ناخن تراش سکتا ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ہاں صرف قربانی کرنے کے بعد بھی یہ کر سکتا ہے, اگرچہ اس کا گوشت ابھی نہ بنایا گیا ہو اور ابھی تقسیم نہ کیا گیا ہو تو یہ اس کی پابندی ختم ہو جاتی ہے.